آگے بھی لے کر گئے، لیکن ثاقب نثار نے ایک ٹارگٹ کلنگ کی، اس نے ایک وچ ہنٹنگ کی میاں محمد نواز شریف کی، اور اس نے جب تک کہ وہ وہاں تک نہیں لے گیا اس صورتحال کو کہ ہمارے سینٹ کے ٹکٹس جو میاں نواز شریف نے سائن کیے تھے صدر، انہوں نے ان کو بھی ریجیکٹ کر کے اوپن کر دیا کہ جی یہ لوگ انڈیپینڈنٹ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، یہ نواز شریف صاحب کے سائن کردہ ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو یہ تو ایک بہت لمبی تاریخ ہے، 17 سے پیچھے چلی جاؤں گی تو 99 پہ آ جائیں گے، اور پھر یہ تو ایک لمبا سفر ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف یہ تمام قوتیں جو اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ان کو سزا دینے کے در پہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے رہنما آتے ہیں جنہوں نے نہ صرف ترقیاتی کام کر کے بلکہ پاکستان کے جمہوری نظام کو مضبوط کرنے میں اپنا ایک مضبوط کردار بھی ادا کیا ہے. بہرحال یہ رب کائنات کا ایک نظام ہے، اس نظام میں یقیناً میں تو کہتی ہوں کہ کارما از دا بیسٹ ریونج، اور یہ کارما ہی ہے کہ آج نہ کوئی ثاقب نثار سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے. آج کدھر ہے وہ مانیٹرنگ جج اعجاز الاحسن صاحب جو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی خیر بات کر گئے، اپنے آنے والے منصب کو انہوں نے لینے کا وعدہ ہی نہیں کیا. کیا بات ہو گئی؟ ایسی کیا چیز تھی؟ یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ تمام نیگیٹو ایلیمنٹس خود ہی سرنڈر کرتے گئے. خدا کی قدرت ہے، یہ ہم نے اس کو ہوتے دیکھا ہے. اب آگے جاتے ہوئے جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تو جی میرا مطلب ہے کہ یہ 28 تاریخ کو میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر منتخب ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پلان کیا ہے؟ نارمل دیکھا یہ جاتا ہے، پڑھنے والے اور سننے والے بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوئی الیکشن سے 2-4-6 مہینے پہلے منظم ہوتی ہے اور شاندار الیکشن لڑتی ہے، یا پھر حکومت میں آ جاتی ہے یا اپوزیشن. لیکن یہ 5 سال کیا پلان ہے؟ کیونکہ ابھی تو جسٹ حکومت بنی ہے، تو 5 سال نواز شریف صاحب کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب کی 7 سال کی ایبسنس فرام دا پارٹی کارڈرز، پارٹی دیکھیے پارٹی جو ہے نا وہ میاں نواز شریف صاحب سے جڑی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی بے شک کہ وہ ایگزائل میں بھی تھے، اتنے سال جیل میں تھے، پھر ایگزائل میں تھے، تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح لنڈن میں ان کے ورکرز کا، ان کے چاہنے والوں کا ایک رش لگا رہتا تھا. اور مگر دور بیٹھ کے جو پارٹی ہے اس کو منظم رکھنا، جس طریقے سے کہ پارٹی کو منظم رکھنے کا حق ہے، وہ ممکن نہیں تھا. اور میاں نواز شریف صاحب بہت ڈیٹیل کے ساتھ کام کرتے ہیں. میں نے ان کے ساتھ 2008-9 میں پارٹی کی تنظیم نو کی تھی، تو وہ پھر ہر صوبے میں خود تشریف لے کر گئے. انہوں نے سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، انہوں نے بلوچستان پہ، انہوں نے اے جے کے، انہوں نے گلگت بلتستان، تمام جگہوں کا انہوں نے خود دورہ کیا. ہم ملٹیپل ٹائمز گئے. ہم نے سندھ اور بلوچستان کو تو بہت ہی زیادہ ٹائم دیا، اور پارٹی کی تنظیم نو کے اوپر ممبرشپ ڈرائیوز کی، لوگوں کو ہم نے جوڑا. پورے ہم نے عہدے جو تھے، یہ صرف ڈویژن اور ڈسٹرکٹ لیول پر نہیں بلکہ یو سی لیول تک ہم نے پارٹی کی تنظیم بنائی. تو وہ تمام چیزیں ایک ایکسرسائز پہلے تو کئی دفعہ بھی ہو چکی ہے، لیکن جب پچھلے 7 سالوں میں گیپ آیا، تو جس گیپ کو میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے ایز چیف آرگنائزر شروع کیا کام پچھلے سال جنوری میں جب وہ تشریف لائیں چیف آرگنائزر کے طور پہ، تو ہم نے پھر پارٹی کے ونگز کو کنسالیڈیٹ کیا. ہم نے پارٹی کے ونگز کو یو سی لیول تک لے کر گئے، جس میں عمومی طور پہ میں کہوں تو ویمنز ونگ، مائنورٹی ونگ، ہمارا ایم ایس ایف، ہمارا ٹیچرز ونگ، ہمارا لائرز ونگ جو ہے وہ آتا ہے سیشنز کورٹ کے یہ یا ڈسٹرکٹ بارز تک وہ رک جاتا ہے. ہمارا پھر علماء ونگ، ہمارا کسان ونگ، ہمارا یہ تمام جو لیبر ونگ، یہ تمام ہمارے ونگز جو تھے ان کو میڈم مریم نواز شریف نے انہیں اکٹھا کیا. ہم نے ممبر سازی کی، ہم نے تنظیم مکمل کی. اور میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ یہ تمام کام جو ہم کر سکے اس کا نتیجہ تو آپ نے میاں صاحب کی واپسی والے دن دیکھا، جس دن وہ لوٹے ہیں پاکستان. وہ ہمارا 18 اکتوبر کو جو میاں صاحب کا تاریخی جو ویلکم تھا، یہ 4.25 لاکھ لوگ سڑکوں پہ موجود تھے، اور وہ ان کی تنظیم کے لوگ تھے، کیونکہ ہم نے کوئی عام عوام کو کال نہیں دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں. ہماری کال ہماری اپنی تنظیم کو تھی.
تو وہ تمام کارکن، تمام تنظیمی عہدیدار ان کو ویلکم کرنے کے لیے مینار پاکستان کی طرف آپ نے رواں دواں دیکھے. تو یہ 4.25 لاکھ لوگ جو اس وقت پارٹی کی تنظیم کے اندر موجود ہیں، ان کو اب کنسالیڈیٹ بھی کرنا ہے. اور ہم نے اپنی تنظیم کو صرف پنجاب تک نہیں بلکہ سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، اسلام آباد، ان تمام جگہوں پہ یہ کام ابھی ہونے والا ہے. تو ہم نے کچھ کام خیبر پختونخوا میں کیا اور ہم نے زیادہ تر کام پنجاب میں کیا، کچھ کام ہم نے سندھ میں کیا، کچھ کام بلوچستان میں، لیکن وہ کافی نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب قائد محترم اپنی صدارت کی منصب پہ انشاءاللہ جلد فائز ہوں گے 28 مئی کو انشاءاللہ، وہ بھی ویسے ہی بہت بڑا دن ہے. تاریخی دھماکے کیے تھے پاکستان نے اور میاں نواز شریف کی سربراہی میں، تو وہ اس دن ایک اور یہ بہت بڑا دن ہوگا ہمارے لیے جب وہ 7 سال کے بعد دوبارہ صدر منتخب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے بعد پھر یہ بہت بزی وقت شروع ہو جائے گا. اور میاں صاحب مجھے یقین ہے کہ اور مجھے پتہ بھی ہے کہ جس وقت ہم نکلیں گے پارٹی کو اکٹھا کرنے کے لیے تمام صوبوں میں، تو میرا تو یقین ہے کہ میاں صاحب نے جس وقت یہ کام شروع کر لیا تو پھر پی ایم ایل این کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آنے والا. یہ یہ میں نے کچھ نظر نہیں آنے والا. بالکل ٹھیک ہے. شکوہ کیا جاتا ہے، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ لوگ کریں گے، لیکن ایک بہت بڑا شکوہ کیا جاتا ہے پارٹی کے تمام جو دوسرے صوبے ہیں سوائے پنجاب کے، کہ مسلم لیگ نون کا فوکس ٹوٹل پنجاب پر ہے. سندھ کو بے یار و مددگار چھوڑا الیکشن میں، بلوچستان میں شاید میاں صاحب ایک دفعہ گئے، کے پی کے میں 1-2 جلسے ہوئے، وہ بھی شاید وہاں سے الیکشن لڑے تھے. تو کیا یہ پلان میں اسٹرکٹلی ہوگا کہ جو میاں صاحب صدر بنیں گے تو پھر اس کے بعد صوبوں کی طرف پوری توجہ دی جائے گی، وزٹ کی جائے گی؟ میاں صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر ضلع میں ان کے بڑے خاص لوگ ہوتے تھے، وہ ان سے رابطے میں ہوتے تھے. کیا وہ سارا کچھ واپس ریورس ہوگا جی؟ دیکھیے میاں صاحب تو ابھی بھی بہت زیادہ اپنے ضلعی لیول کے اوپر لوگوں سے کنیکٹڈ ہے، ایسی بات نہیں ہے. ان کی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمیں کم پتہ ہے، ان کی کنیکٹیوٹی بہت ڈیپ ہے اور ہمیں شاید آپ کو یہ لیکن احساس شاید نہیں ہوتا. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، اس میں ڈیجیٹل میڈیا سے ذریعے لوگوں کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. جب جی پتہ نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج کل یہی بکتا ہے، تو پتہ جی ہونا چاہیے کتنا رابطہ ہے میاں صاحب کا. جی. اور میاں صاحب دیکھیں وہ لیڈر ہیں، ان جیسا تو کوئی لیڈر ہے نہیں پورے پاکستان میں. میں سمجھتی ہوں پورے خطے میں اتنا بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے. اور وہ ان کی جو موجودگی ہے یہ اور ان کی ضرورت، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت پاکستان کو ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کی موجودگی سے ہی سیاست نے سیدھے رہنا ہے. ان کی موجودگی جیسا سیاست کا ایک بڑا ہوتا ہے، وہ سب بچوں کو اپنے خاندان کو جوڑ کے رکھتا ہے. تو پاکستان کی سیاست اس وقت ضرورت ہے پاکستان کی سیاست کی کہ میاں نواز شریف مین سٹریم رول میں آئے اور وہ تمام لوگوں کو اکٹھا کریں تاکہ ہم کسی ٹریک پہ چڑھ کے یہ جو پچھلے 5 سال کا ظلم ہو گیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ اس کا کوئی مداوع کر سکیں. مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے جب 2008-9 میں کام کیا تھا نا پارٹی کی تنظیم نو پہ، تو مجھے نہیں یاد کہ 2.5 سالوں میں میاں صاحب نے جتنا فوکس سندھ کو دیا اور بلوچستان کو دیا، خیبر پختونخوا کو دیا، اتنا عشر عشیر بھی انہوں نے پنجاب کو اس وقت دیا. ان کا زیادہ تر فوکس جو تھا وہ صوبوں پہ تھا، جو پنجاب کے علاوہ ہمارے تمام ٹیریٹریز اور صوبے ہیں. کیونکہ میاں صاحب بھی اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ دور بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو زیادہ شفقت کی، زیادہ رہنمائی کی اور زیادہ ان کو کمی بھی محسوس ہوتی ہے. اور وہ آج بھی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بلوچستان سے، اے جے کے سے، گلگت سے، سندھ سے ہمارے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبران شریک ہوئے اور وہ 2-2 دن سے آ کے لاہور بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ یہاں پہ لائنز لگی ہوئی تھی لوگوں کی جو یہ مجھے فونوں پہ میرے وہ کمپلین کر رہے تھے کہ ہم کیوں نہیں ہیں سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر. تو وہ میں تھوڑی سی، بلکہ آپ کے توسط سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی وہ تمام لوگ جو تھوڑے سے ہارٹ بروکن تھے کہ ہم کیوں نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس جنرل کاؤنسل کی میٹنگ کے ساتھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے.
تو باقی سب لوگ جنرل کاؤنسل کی میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں. یہ سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ایک یونیک اجلاس تھا کیونکہ یہ آرٹیکل 15 کے تحت ہو رہا تھا. یہ آرٹیکل 15 کے تحت سیکرٹری جنرل نے کال کیا ہوا اجلاس تھا جو کہ میاں شہباز شریف کی اپنے عہدے سے ریلنکوشمنٹ کے بعد بلانا ضروری تھا ہمیں ہمارے آئین کے تحت. ادروائز یہ ایک روٹین کا سیشن ہوتا ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا. تو وہ پھر میں سب سے یہ بھی عرض کر رہی تھی کہ جنرل کاؤنسل آنے والی ہے تو آپ لوگ انشاءاللہ ادھر میاں صاحب سے ملاقات کریں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں میاں صاحب کی ملاقاتوں کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو شیڈیولز ہیں اس میں بھی تمام لوگوں کو موقع ملے گا کیونکہ وہ سب کو ملیں گے. وہ پارٹی کے صوبائی تنظیموں کو ملیں گے انشاءاللہ, وہ تمام ونگز کو ملیں گے انشاءاللہ, اور وہ خود جائیں گے. زیادہ تر جو میرا اندازہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ خود وزٹس کریں گے. پنجاب کے obviously میٹنگز ہماری یہاں پارٹی سیکریٹریٹ میں ہوں گی, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو جو تھوڑا بہت میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ وہ خود بھی جانا چاہیں گے ڈویژنل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر اور جا کے وہ وائڈ اسپریڈ انگیجمنٹ کرنا چاہیں گے. تو دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں بڑا بزی ٹائم آ رہا ہے. یقیناً آپ میرے ساتھ اس چیز کو کور کرنے میں آئی ایم شیور شانہ بشانہ شامل بھی رہیں گے اور میں بھی آپ کو کوشش کروں گی کہ مستقل اپڈیٹ رکھوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ذرا بڑا اہم سوال ہے, اور یہ شہباز شریف صاحب نے تو اپنا عہدہ جو ہے وہ چھوڑا اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پہ آ رہے ہیں. اب یہ ایک آواز ہے, کہا جا رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ہم سنتے ہیں کہ جو حکومت میں عہدے دار بیٹھے ہوئے ہیں پارٹی کے, اب بڑے بڑے نام ہیں, ظاہر ہے وہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں یا دوسرے عہدے ہیں, چیف آرگنائزر ہیں, تو کیا پارٹی کے عہدے اور حکومتی عہدے بھی علیحدہ کیے جائیں گے یا وہ ویسے ہی چلیں گے, صرف یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہی انتخاب ہوگا؟ اس پہ دیکھیں مختلف آراء آ رہی ہیں. نہیں, ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ پارٹی میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے. دیکھیں رائے آ رہی ہے اس وقت, یہ مختلف آراء آ رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے کیا جائے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں, جو لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مطلب حکومتی عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں تنظیم کو بہتر طریقے سے دیکھنے کی. ایک ویو یہ ہے کہ ان کے پاس پاکستان کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ تنظیم کو ٹائم دے سکیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک مکسچر سا ہوگا صورتحال کہ کچھ لوگ جو تنظیم کو بھی وقت دے سکیں اور پارٹی کو وقت دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے کام بھی افیکٹ نہ ہو, ایک وہ بھی کس طرح کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ٹوٹلی قائد محترم کا اور پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جانا چاہیں گے. کیونکہ اگر آپ بالکل سیگریگیٹ کر دیں گے نا, اگر آپ مجھ سے میری ذاتی رائے پوچھیں اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی تمام وہ لوگ جو گورنمنٹ میں منسٹرز ہیں یا ڈفرینٹ پوزیشنز پہ ہیں اور ان سب سے عہدے لے لیے جائیں اور وہ بالکل ان کو پارٹی کے اس میں سے اسٹرکچر میں سے نکال دیا جائے, تو یہ کوئی اتنی صائب مجھے لگتا ہے کہ بات نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بہت اہم لوگ ہیں اور پارٹی کے عہدوں پہ رہ کے ان کی جو مشاورت ہے وہ بہت ضروری ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کچھ کرنے سے ہم پارٹی کو فائدہ دے رہے ہوں گے. تو ایک مکسچر سا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں اور جو اوورلی کمیٹڈ ہیں وہ شاید خود سوچیں کہ ہم اس وقت میاں نواز شریف دیکھیے جب پارٹی صدر کے طور کے اوپر وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, وہ احکامات جاری کرتے ہیں اور وہ حکم یہ دیتے ہیں کہ کوئی ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے اور لیٹس سے کہ وہ کوئی منسٹر ہے وہ بندہ اور وہ ڈویژنل پریزیڈنٹ بھی ہے. میں ایک ہائپوتھیٹیکل اگزامپل دے رہی ہوں, اور ڈویژنل پریزیڈنٹ کا کام ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ, پی پی, یو سی اور وارڈ لیول تک تنظیم کے ہر عہدے کے 7 ٹیئرز ہیں ہمارے, ہر ٹیئر پہ 7 عہدے داران, ان کی لسٹیں مکمل کریں. تو آپ جانتے ہیں یہ نمبر 2,25,000 تک کا بن جاتا ہے تقریباً. اگر ایک ونگ کو میں ڈیل کروں, ایک وومنز ونگ کو, اور ایک وومن ونگ کے ہر ٹیئر کے اوپر ہر ٹیئر پہ 7 عہدے داران ہوں, تو یہ 2,25,000 پلس مائنس کے قریب بات چلی جاتی ہے. ایک بھی صرف
جی صرف ایک صوبے کی بات کر رہی ہوں میں، ایک پنجاب کے صوبے کی بات کر رہی ہوں جس میں 297 ہماری پی پیز ہیں. ابھی میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہی. تو اگر ایک میں صدر ہو پنجاب کی لیٹس سے ویمن ونگ کی اور اس نے وارڈ کے لیول تک تنظیم دینی ہے جس کا نمبر 2.25 لاکھ ہے، تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ وہ خاتون جو ہے وہ منسٹر بھی ہو، پاکستان کا بھی کام کر رہی ہو اور وہ اگلے 6 مہینے میں یہ بھی کام کر سکے؟ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا نا. تو یہ تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو لوگ کام کر رہے ہیں جو بہت سینئر ہیں اور وہ ان کے پاس یہ والا کام نہیں ہے جو گراس روٹ لیول تک جانے والا، آئی ایم شیور وہ ایک کیٹیگری کے لوگ ہوں گے. ایک کام ہے آرگنائزیشنل کام ہے کہ فار ایگزامپل بھی کانسٹیٹیوشن فالو ہو رہا ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ٹھیک بن گیا ہے، وہ لیگلی ٹھیک جا رہے ہیں، ہمارے الیکشن کمیشن کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں. ایک اٹس اے پالیسی لیول، اس کے اوپر تو ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کا بھی کام کر رہے ہوں اور آپ اپنا یہ والا بھی کام کر سکیں. تو ڈپینڈ کرے گا کس کا کیا کام ہے. فار ایگزامپل یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس عہدے سے کیا ایکسپیکٹیشن اور ریٹرن ہے. جس بندے نے 2.25 لاکھ بندہ تنظیمی عہدے پہ بٹھانا ہے اور اس کا ٹارگٹ ہے 6 مہینے یا 8 مہینے یا 1 سال، تو وہ بندہ جو ہے وہ اگر کسی منسٹیریل رول میں ہوگا تو وہ شاید ممکن ہے ان کے لیے یہ چیلنج ہو جائے، ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے. بالکل ٹھیک اور ہے، ہم نے ایمانداری بھی یہی. یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ عہدے تو آنی جانی چیز ہے، یہ ایک ببل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، برسٹ ہو جاتا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے تنظیم اور پارٹی. پارٹی ہے تو سب کچھ ہے. تو جو پارٹی کا کام ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. اور ضروری ہے اس لیے بھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں نا وہ پاکستان کی ترقی اور ڈیموکریسی کی مضبوطی میں اپنا جو کردار ادا کرتی ہیں وہ کردار بہت ہی اہم کردار ہے. اگر پارٹیاں مضبوط نہیں ہوں گی، اگر سیاسی جماعتوں کے ورکرز اکٹھے نہیں ہوں گے، اگر سیاسی جماعت اپنی شناخت اور اپنی پریزنس محسوس نہیں کروائے گی، تو پھر آپ کے پاس وہ ریٹرن ایک کمزور جمہوریت کی شکل میں نظر آتا ہے. اور اس لیے سیاسی جماعتوں کا مضبوط ہونا اور ان کو تقویت ملنا قائد محترم میاں نواز شریف جیسے لیڈر سے پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی جمہوریت کے دوام کے لیے بے حد ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم جیسے کہ آپ نے کہا کافی مشکل ہے اس پہ بات کرنا بھی کہ کیا پارٹی کے بڑے جو ہیں بڑے عہدوں پر ہیں اور وہ حکومت کے بھی بڑے عہدوں پر ہیں، کیا وہ اپنے عہدے چھوڑیں گے یا وہ خود چھوڑیں گے یا ان سے کہنا پڑے گا؟ اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. ہم جتنا مرضی گھما لیں آپ کو مشکل میں مزید میں ڈالتا ہوں. اس کو مکس اپ نہیں کرتے ہم. دیکھیے شہباز صاحب میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے جتنے مشکل وقت میں صدارت سنبھالی پی ایم ایل این کی، شہباز شریف صاحب نے کیا کیا صورتیں برداشت نہیں کی اور کتنی سختیوں سے گزر کے آج مطلب صرف اگر آپ اسی چیز کو دیکھ لیں کہ پچھلے 7 سال میں پارٹی کو اکٹھا رکھنا کتنا بڑا چیلنج تھا. تو یہ شہباز صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے یہ کیا، اور یہ شہباز صاحب کا ہی کریڈٹ ہے کہ انہوں نے کسی کو سوائے وہ تو کچھ اڑان کچھ نے بھرنی ہے، وہ تو کبھی آپ کے ہوتے ہی نہیں جو اڑان بھر جاتے ہیں، لیکن شہباز صاحب کی سرپرستی میں ان کی صدارت میں پی ایم ایل این بالکل باوجود تمام نیگیٹو ایلیمنٹس کے کٹھی رہی. تو یہ شہباز صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پارٹی کو کھڑے رکھا ان حالات میں جو ورسٹ ترین حالات، تتر بتر نہیں ہونے دیا انہوں نے پارٹی کو. اور آج بھی انہوں نے جب اس صدارت کے منصب سے انہوں نے علیحدگی اختیار کی تو انہوں نے وہ اسی بات کے پیش نظر کی، آئی ایم شیور کہ میں جو سمجھی ہوں وہ اسی بات کے پیش نظر انہوں نے کی کہ یقیناً وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امانت تھی ان کے پاس، اور جس قسم کی پارٹی کو وائبرنسی کی ضرورت ہے وہ میاں نواز شریف کی سرپرستی اور سربراہی میں ہی ممکن ہے. اور شاید یہ سوچ کے انہوں نے اس امانت کو ان تک واپس پہنچایا ہے. اس کو آپ مکس اپ نہ کریں اس چیز سے کہ وہ وزیر اعظم ہیں اور شاید وہ بہت بزی ہیں اور وہ صدارت نہیں کر سکتے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ شہباز صاحب اتنے ڈوئر ہیں ماشاءاللہ، اتنے کیپیبل ہیں،
اتنے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں, آپ ان سے 48 گھنٹے بھی کام کروائیں گے تو وہ کر لیتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. یہ انہوں نے آج بھی بڑا کلیئرٹی سے کہا کہ یہ امانت تھی میرے پاس, میں نے یہ امانت آپ کے حوالے کی ہے. بالکل تو ٹھیک ہے. اس اچھا میں چلیں مکس. ہاں چلیں ہم لوگ مکس اپ نہیں کرتے, اس کو آگے چلتے ہیں. آپ کا ٹائم اس پہ لے لیا, آپ مجھے